آج ہمارے پاس 6 کلاس کا 13واں سبق شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے ایک عظیم مقصد۔ اس میں پڑھتے ہوئے ہمیں کیا کام کرنا ہے کہ جتنی بھی آپ کے پاس یہاں پر تاریخیں آئیں گی اور برس آئیں گے، مہینہ، سال، یہ جو آتے جائیں گے اس کے نیچے آپ نے خط کھینچ دینا ہے۔ اس سبق کو جو آپ کی کتاب میں شامل کیا گیا ہے اس کے مقاصد دیکھیے گا کیا ہیں۔ الٹے ہاتھ کے اوپر سب سے ٹاپ کے اوپر آپ جائیں۔ نمبر 1، تنظیم تعاون اسلامی کے کردار سے روشناس ہو سکیں۔ یہ تنظیم تعاون اسلامی کیا ہے یہ بھی ہم اس میں پڑھ لیتے ہیں۔ آرگنائزیشن ہے یہ ایک۔ اردو ذرائع ابلاغ میں خبروں اور فیچروں سے متعارف ہو سکے، یہ اس کا دوسرا مقصد تھا۔ تیسرا ہے ذرائع ابلاغ میں فرق کو سمجھ کر واضح کر سکیں۔ چوتھا ہے حروف تہجی کا عربی اور فارسی حروف تہجی کے ساتھ تعلق اور ان کے درمیان فرق جان سکیں۔ یہ جو چوتھا ہے یہ تو ہمارا اس میں قواعد نامہ اور گرامر میں جا کر آئے گا کام۔ 3 کام ابھی ہم اسے پڑھتے ہوئے جو پہلے مقاصد ہیں وہ دیکھیں گے۔ یہ سبق جہاں سے سٹارٹ ہے، 5 جون 1967 عیسوی کی صبح تھی۔ اسلامی ملک مصر میں کوہ طور کے قریب صحرائے سینا میں مصری فضائی اڈے کے اڈے پر معمول کے مطابق سرگرمیاں جاری تھیں۔ کوہ طور کیا کوئی بچہ اس کی تاریخی حیثیت جانتا ہے، بتا سکتا ہے؟ کوہ طور کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جس پہاڑی پر جا کر خطاب کیا کرتے تھے، ہم کلام ہوا کرتے تھے، وہ کوہ طور تھا۔ اچانک فضا میں دشمن ملک اسرائیل کے طیارے نمودار ہوئے۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے مصری فضائیہ کے اڈے پر کھڑے طیارے تباہ کر دیے، رن وے پر بم پھینک کر انہیں استعمال کے قابل نہ رہنے دیا۔ یہی قیامت مصر کے دوسرے ہوائی اڈوں پر بھی نازل ہوئی تھی۔ شام تک مصر کے 300 سے زیادہ جنگی طیارے تباہ ہو چکے تھے۔ اگلے 6 دنوں میں اسرائیل نے مصر، اردن اور شام کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اسے 6 روزہ جنگ کہتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان بے چین ہو گئے۔ ان کے ذہنوں میں یہ سوال گونجنے لگا، کیا یہ اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ اسرائیل جب چاہے کسی بھی مسلمان ملک پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر سکتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ اسرائیل کا یہ حملہ انتہائی بربریت اور ظلم پہ مبنی تھا۔ اس نے اچانک حملہ کر دیا تھا اور شام تک ان کے تقریباً 300 سے زیادہ طیارے تباہ کر دیے تھے اور ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ ساری دنیا کے اندر ایک افراتفری مچ گئی تھی مسلمان ملکوں پہ کہ اسرائیل جب دل چاہے گا، جس پہ دل چاہے گا حملہ کر کے اور قبضہ کر لے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ سچ یہ ہے کہ دنیا کے بہت بڑے حصے پر مسلمانوں کی حکومت تھی، قیمتی وسائل ان کے پاس تھے، مسلمانوں کی تعداد بھی بہت تھی اور انصاف اور سچائی کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ بھی موجود تھا۔ صرف ایک چیز کی کمی تھی، وہ تھا اتحاد۔ مسلمان ممالک اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے حالات سے بے خبر تھے۔ 6 روزہ جنگ نے انہیں احساس دلایا کہ جب تک متحد نہیں ہوں گے انہیں اپنے گھروں میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا جائے گا۔ مغربی طاقتوں نے مسلمانوں سے فلسطین کا علاقہ چھین کر وہاں اسرائیل کی ریاست قائم کر دی تھی۔ اب اسرائیل میں زیادہ تعداد یورپی باشندوں کی تھی جنہیں یورپ سے خاص اسی مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا کہ یہاں کے باشندوں کی مرضی کے خلاف یہاں حکومت کریں۔
بیت المقدس اور پیغمبروں کے مزارات بھی مسلمانوں سے چھین کر اسرائیل کے حوالے کیے جائیں۔ 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مزید علاقے چھین لیے۔ تقریباً 2 برس بعد 21 اگست 1969 کو بیت المقدس میں واقع مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی گئی۔ یہ مقام اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کا قبلہ رہ چکا تھا، اب مسلمانوں کے لیے فوری اقدام ضروری ہو گیا۔ اسرائیل اور یہ یورپی ممالک اپنی منمانی کر رہے تھے اور یہاں پر ان کے اوپر جو ان علاقوں کے رہنے والے مسلمان تھے مظالم ڈھا رہے تھے، جگہ جگہ حملے کر رہے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا جسے ہم کہتے ہیں بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں آگ لگائی، قبلہ اول جسے کہا جاتا ہے مسلمانوں کا، اس کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا 21 اگست 1969 کو۔ 22 سے 25 ستمبر 1969 عیسوی تک مراکش کے شہر رباط میں مسلمان ممالک کے سربراہ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک تنظیم قائم کی جائے۔ یہ تنظیم باقاعدگی کے ساتھ مسلمان سربراہوں کے اجلاس منعقد کروائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور مسلمان ممالک کی ترقی کے لیے دوسرے انتظامات کرے۔ یہ تنظیم آج تک موجود ہے۔ اب اس کا نام تنظیم تعاون اسلامی ہے، انگریزی میں آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یا OIC کہتے ہیں۔ یہ جو اوپر اس کا جو فل فارم ہے یہ تو شاید آپ نے سنی نہ ہو پوری، لیکن OIC ہمارے پاس اکثر ابھی بھی خبروں میں جو ہمارا نیوز چل رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ OIC نے یہ فیصلہ کیا ہے، OI یہ اقدام کرنے جا رہی ہے، OIC نے اس کے اوپر یہ سوال اٹھایا ہے، OIC کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ دوسرے ممالک جب انہیں بولتے ہیں یا کسی ایک ملک کا سربراہ اپنی پوری تنظیم کو کہ OIC کا اس وقت یہ کام ہے کہ یہ فیصلہ لے، یہ کرے، وہ ایک تنظیم ہے جو پورے ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں بڑے، جسے ہم لوگ چن لیتے ہیں، یہ اس کے ممبر ہوتے ہیں اور اس کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس میں صرف مسلمان ممالک کو شمولیت حاصل ہے اور اس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کی فلاح کے مسلم کنٹریز کے لیے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، یورپ کے اگینسٹ اگر کوئی بات آ رہی ہے جس پہ یورپ کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے تحت اسلامی ممالک کے سربراہوں کے 12 اجلاس ہو چکے ہیں، 4 خصوصی اجلاس بھی ہوئے ہیں۔ ان میں سے دوسرا اجلاس بے حد مشہور ہے، یہ 22 سے 24 فروری 1974 عیسوی میں لاہور میں ہوا تھا۔ دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے سربراہ لاہور میں اکٹھے ہوئے۔ اسی موقع پر تنظیم کا ترانہ منتخب کیا گیا۔ جب مسلمان سربراہوں کے وفود کو ٹھہرانے کے لیے سرکاری مقامات کم پڑے تو سعودی عرب کے شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو فلم سٹار محمد علی کے گھر ٹھہرایا گیا۔ وفود یہ جمع ہے دراصل لفظ وفود کی۔ یہ مسلمان جتنے لوگ آئے ہیں، جن لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، یا تو وہاں کے کوئی سربراہ خود آ جاتا ہے یا اپنی جگہ پر کسی کو بھیج دیتے ہیں اس میں شرکت کے لیے، ان کو آپ کہتے ہیں وفود یا وفد۔ سنگل اگر ہے کوئی تو وفد ہے، اس کی جگہ وفود ہے۔ تمام مسلمان سربراہوں نے لاہور کی بادشاہی مسجد میں با جماعت نماز ادا کی۔ لیبیا کے حکمراں معمر قذافی کی تقریر خاص طور پر مشہور ہوئی۔ کانفرنس کی کارروائی کا خاصا حصہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر کیا گیا۔ ملک بھر میں ایک سماع بن گیا جسے اس زمانے کے لوگوں نے آج بھی یاد رکھا ہوا ہے۔ اخبارات اور رسائل نے خصوصی ایڈیشن نکالے، بچوں کے لیے خصوصی کتابیں بھی شائع ہوئیں۔ یہ جتنی کارروائی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، جو ہمارے پاس بزرگ اگر اس ٹائم کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ
انہیں آج بھی جب وہ مناظر یاد آتے ہیں تو وہ بہت پرجوش ہو جاتے ہیں. یہ ایک انتہائی بڑا کام تھا, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. جو دوسری ہمارے پاس اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں منعقد ہوئی تھی, اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے حصہ لیا تھا اور اہم فیصلے ہوئے تھے. اس میں سربراہوں کی کانفرنس منعقد کرنے کے علاوہ بھی تنظیم تعاون اسلامی کے بہت سے مقاصد ہیں. اقوام متحدہ میں اس کے سفیر ہوتے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے امت مسلمہ کی رائے پیش کی جا سکے. مسلمان ممالک کی ترقی کے لیے بھی تنظیم نے بعض ادارے قائم کیے ہیں. ان کے تحت کئی پروگرام چل رہے ہیں جن میں زکوٰۃ کی رقم کو بہتر طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے. تنظیم کا ایک اہم کارنامہ مسلمان ممالک کی نمائندہ مجالس یعنی پارلیمنٹوں کا اجتماع ہے, جس کا دفتر ایران کے شہر تہران میں 1999 عیسوی میں قائم کیا گیا. یہ علامہ اقبال کے اس خواب کی تعبیر کی طرف ایک قدم ہے کہ جس طرح جنیوا اور نیو یارک مغربی دنیا کے مراکز ہیں, اسی طرح اگر تہران مشرقی دنیا کا مرکز بن جائے تو ساری دنیا میں امن اور انصاف قائم ہو سکتا ہے. اس کے اوپر علامہ اقبال کے کچھ شعر ہیں. پانی بھی مسخر ہے, ہوا بھی ہے مسخر, کیا ہو جو نگاہ فل کے پیر بدل جائے. ملوکیت افرنگ نے دیکھا ہے جو خواب, ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے. تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. یہ جو اوپر کہا گیا ہے کہ جس طرح جنیوا مغربی ممالک کے لیے ایک مرکز ہے, اگر مسلمان ممالک کے لیے تہران مرکز ہو جائے تو اس دنیا پہ جو حکومت یا جو نقشہ ہمیں اس دنیا کا دیکھنے کو ملے گا وہ کچھ اور ہی ہوگا. ان خوابوں کی تعبیر آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ بات یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ تنظیم تعاون اسلامی صرف مسلمانوں ہی کے حقوق کی محافظ نہیں ہے, بلکہ پوری انسانیت کو ظلم اور ناانصافی کے خلاف متحد کرنا اس کا مقصد ہے. واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکے گا. اس اتحاد کے لیے جو بہت بڑی کوششیں ہمیں نظر آتی ہیں, بہت سارے لیڈرز اس کے اندر ہیں, بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں. ایک نام جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھا ہے, کوئی بچہ مجھے یاد دلا سکتا ہے؟ بہت کام ہے ان کا اس میں. افغان کے ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں جنہوں نے مسلمان ممالک کو, مسلمانوں کے جتنے بھی بادشاہ لیڈر جو بھی تھے بڑے بڑے, ان کو متحد کرنے کے لیے ملکوں کا دورہ کیا اور ان کو دعوت دی ہے, اور اس پہ ان کا بہت کام ہے. اس کے لیے انہوں نے جیل بھی کاٹی ہے. آپ لوگ شاید بھول گئے. آ گیا یاد؟ جلدی یاد آ گیا. چلیں, اصل میں اس سے ہم وہاں ریلیٹ نہیں کر پائے شاید, انہوں نے یہاں نام اس میں نہیں دیا ہے کیونکہ یہ اس کا پہلے پڑھا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم اس سبق کو پورا خلاصہ کر کے دیکھیں تو سب سے پہلے جہاں سے سٹارٹ ہے 5 جون 1967 کو مصری فضائی اڈوں پر اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا, جس کے اندر اس نے تقریباً 300 سے زائد طیارے شام تک تباہ کر دیے تھے. شام ہوتے ہوتے 300 طیارے تباہ ہو چکے تھے. اس کے بعد جو یہ جنگ تھی 6 روز تک جاری رہی تھی, اور اس کو تاریخ میں 6 روزہ جنگ کہا جاتا ہے. اس جنگ سے مسلمانوں کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ذرائع بہت سارے ہیں اور ہماری اکثریت بھی ہے, لیکن ہم لوگ کچھ نہیں کر پائے اسرائیل کا, کس وجہ سے کہ ہم میں اتحاد کا فقدان ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے, مسلمان ممالک کو تحفظ دینے کے لیے کام کر رہی ہو. 21 اگست 1969 کو مسلمانوں کے قبلہ اول میں مسجد اقصی کو آگ لگانے کا واقعہ پیش آ گیا.
اب جو ہے مسلمانوں نے بہت سنجیدہ ہو کر اس چیز پر سوچنا شروع کیا کہ اگر ایسے ہی رہا تو اسرائیل جہاں دل چاہے گا حملہ کرتا رہے گا، یا یورپی ممالک جہاں دل چاہے گا حملہ کریں گے اور قبضہ کرتے رہیں گے، ہم لوگ انہیں نہیں روک پائیں گے۔ اس کے نتیجے میں جو 22 سے 25 ستمبر تک مراکش کے شہر رباط میں اسلامی سربراہی کی پہلی کانفرنس کا انعقاد وجود میں آیا، جہاں پر ان لوگوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی اگر مسلمان ممالک پہ ناجائز یہ حملہ کیا گیا تو سب لوگ مل کر اس ملک کا ساتھ دیں گے جس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ اسی دوران مسلمانوں کی جو تنظیم ہے تنظیم اسلامی، اس کا قیام ہوا ہے جسے آپ OIC کے نام سے جانتے ہیں۔ 22 سے 24 فروری جو 1974 میں دوسرا اجلاس ہوا ہے پاکستان کے شہر لاہور میں۔ یہ اجلاس اپنے فیصلوں کے اعتبار سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے بڑے بڑے فیصلے جس میں جو تنظیم اسلامی کا قیام وجود میں آ چکا تھا، اس کے جو کام ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے تھے کہ یہ کیا کیا کام کرے گی، کس طریقے سے تحفظ ہوگا، ایک پوری جو آؤٹ لائن انہوں نے طے کر لی تھی۔ پھر یہ جو مسلمانوں کی نمائندہ مجالس کے اجتماعات یہ تہران کے اندر دفتر قائم ہوا ہے۔ جتنے بھی یہ تنظیم اسلامی تھی اس کا دفتر کہیں قائم نہیں تھا، کہیں بھی یہ لوگ کال کرتے تھے کسی بھی ملک میں اور یہ کانفرنس منعقد ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد باقاعدہ اس کا 1999 کے اندر ایران کے شہر تہران میں دفتر قائم کیا گیا ہے، اور یہ تنظیم آج بھی کام کر رہی ہے، جس کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان ممالک کے اوپر یورپی ممالک کے ناجائز تسلط، قبضہ اور ناانصافیوں کے خلاف ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنا۔